آج جنگلات کا عالمی دن ہے اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 21 مارچ 2012 کو جنگلات کا عالمی دن منانے کا اعلان کیا تھا اور اس دن کا مقصد ہر قسم کے جنگلات کی اہمیت کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے۔ اس سال جنگلات کے عالمی دن کی تھیم ہے جنگلات اور صحت۔ جبکہ پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں جنگلات کا رقبہ جو ہے وہ خطرناک حد تک کم ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان کی تقریباً 4.5% زمین جنگلات پر مشتمل ہے، جو کہ کسی بھی ملک کے 30% جنگلات کے جو ہے مطلوبہ معیار سے بہت نیچے ہے۔ پاکستان کی تقریباً 68% آبادی انرجی ریکوائرمنٹس کے لیے جنگلات کو استعمال کرتی ہے، جیسے کہ فائر ووڈ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اور جس کے باعث پاکستان کی تقریباً 3/4 آبادی روزانہ جنگلاتی وسائل استعمال کرتی ہے۔ بالکل، اور آج ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں آفتاب الرحمان رانا۔ آپ پریزیڈنٹ ہے ایٹ سسٹینیبل ٹورزم فاؤنڈیشن آف پاکستان اور کوآرڈینیٹر مشن ہیں گرین پاکستان کے۔ تو ان سے بات کرتے ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں صبح کی سوچ میں۔ آپ نے بھی ویلکم کرنا ہے ان کو صبح کی سوچ میں۔ جی السلام علیکم رانا صاحب۔ وعلیکم السلام علیکم سر، اٹ از اے پلیجر ٹو میٹ یو ماشاء اللہ سے۔ آپ سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کروں گا کہ آپ کا جو گرین پاکستان انیشیٹو ہے، اور آپ اس پہ آف دا ریکارڈ بتا رہے تھے کہ بچپن سے ہی آپ کام کر رہے ہیں اور کتنی لگن ہے۔ تو سر یہ پہلے یہ بتائیے، کیونکہ ہماری عوام کو بھی بتائیے، کیونکہ ان کو ہمیں نا ساتھ ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، تعلیم دینی پڑتی ہے کہ یہ جو پودا ہے یہ لگانا کتنا ضروری ہے، اور اس ایک پودے ایک سیپلنگ سے کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ جو فارسٹ آپ دیکھتے ہیں اپنے گرین کور ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی پہ ایک قدرتی بیلنس قائم کرنے کے لیے کریٹ کیا۔ ٹھیک، اگر یہ نہ ہو، جسٹ امیجن اگر یہ زمین درختوں سے خالی ہے تو کتنی بیابانی، آپ کو ایک اجاڑ ایک فیلنگ آپ کے آتی ہے۔ بالکل، میں وہ امیجن کر رہا ہوں۔ بالکل، تو اس لیے یہ اس بیلنس کو برقرار رکھنا اور اس کو مزید مضبوط کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ انسان کی زندگی کا دار و مدار درختوں کے ساتھ ایسے جڑا ہوا ہے جیسے چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے۔ ٹھیک، مطلب بچپن سے آپ جب پیدا ہوتے ہیں، پنگوڑے سے لے کے کہتے ہیں کہ وہ قبر تک جانے والا جو تختہ ہے وہ بھی لکڑی کا ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی درختوں کے بغیر ہے ہی نہیں۔ اور ابھی جو یہ تھیم بھی آپ نے ابھی بتائی، فارسٹ اینڈ ہیلتھ، اگر آپ اسی کو دیکھ لیں تو it's the health of this planet and it's the health of the people living on this planet۔ بالکل، وہ فارسٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ بالکل، ہمارا فار ایگزامپل ایک انسان، میں اور آپ، ہمیں رہنے کے لیے آکسیجن چاہیے، تو آکسیجن ان درختوں سے آتی ہے۔ بالکل، ایک بڑا درخت جو ہے میچیور درخت، وہ 4 انسانوں کے لیے آکسیجن پیدا کرتا ہے۔ بالکل، تو جسٹ امیجن اگر یہ درخت نہیں ہے، آپ کو پانی جیسے آپ منرل واٹر خریدتے اسی طرح روزانہ بوٹل بھی اپنی ریفل کرانی پڑی، آپ کتنی خواری آپ کو کاٹنا پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام بنایا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کو مزید اسٹرینتھن کریں، انکریز کریں اور اس کو پروٹیکٹ کریں۔ اسی طرح آپ اپنے روزمرہ کے کاموں میں کتنی کاربن گیسز خارج کرتے ہیں، آپ کی گاڑی سے، آپ کی فیکٹریوں سے، آپ کے گھروں سے، آپ کے ایئر کنڈیشننگ سے، ٹنوں کے حساب سے ہم کاربن گیسز اس ایٹماسفیئر میں خارج کر رہے ہیں۔ تو ٹریز جو ہیں وہ اس کو ایبزارب کرتا ہے، جذب کرتا ہے۔ مثلا ایک بڑا جو درخت ہے ہماری حفاظت کرتا ہے، وہ تقریباً 1 سال کے اندر 11 کلو گرام کے برابر کاربن ڈائی آکسائڈ زہریلی گیسوں کو جذب کرتا ہے۔ تو ایک طرف تو وہ آپ کو آکسیجن دے رہا ہے جو رہنے کے لیے بہت ضروری ہے، دوسری طرف وہ زہریلی گیسز جس کا اگر ایبزارب نہ کرے درخت تو آپ اندازہ کر لیں کہ آپ کے لیے سانس لینا مشکل ہو جائے۔ اور بہت سارے ملکوں میں جہاں پہ بھی یہ کاربن گیسز کا اخراج بڑھ گیا ہے، آپ بیجنگ جیسے شہر کو دیکھتے ہیں تو پیپل آر باؤنڈ ٹو ویئر ماسک ایوری ٹائم، ڈے اینڈ نائٹ، کیونکہ وہاں پہ اتنی زہریلی گیسز ہیں کارخانوں کی، فیکٹریوں کی اور دوسری۔ تو اربنائزیشن میں انہوں نے فارسٹ ایگزیکٹلی، تو یہ چیز ہمیں یہ بتاتی ہے اور اس چیز کا ہمیں احساس دلاتی ہے کہ یہ جو درخت ہے ہمارے ارد گرد، ان کو بچانا، ان کو پروان چڑھانا، یہ انسانوں ہی کے بینیفٹ کے لیے، ان کی ویلفیئر۔ اگر ہم نہیں بڑھیں گے تو یہ کیسے آگے سے رانا صاحب، آپ نے بات کی
اچھا کہیں نہ کہیں ہمیں ایسا فیل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سیلفش ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ہم صرف اپنی سپیسیز کا سوچ رہے ہیں. جنگلات سے درختوں سے کتنی منسلک ہے باقی سپیسیز بھی اور ان کی کنزرویشن کتنی ضروری ہے کیونکہ یہ جو درخت ہیں یہ گھر ہے پرندوں کے. اور فارسٹ ایک پورا ہیبیٹیٹ ہوتا ہے. جی بالکل. آپ کسی فارسٹ میں جائیں تو آپ کو وہاں پہ جا کے جو فیلنگ ہوئے گی اٹس جسٹ لائک وسپرنگ. وہاں پہ زندگی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی مٹی سے لے کے اس کی شاخوں تک. بالکل. بہت سارے پودوں کے مسکن ہے جو اس کے نیچے اگتے ہیں, ان میں جڑی بوٹیاں ہیں, میڈیسنل پلانٹس ہیں, مشرومز ہیں. وہ سب چیزیں ہم روزمرہ کی دوائیوں میں کھانوں میں کھاتے ہیں. بالکل. اور ہمیں نہیں پتہ کہ یہ جو دوائی ہے اسپرو کی یا جو آ رہی ہے ہمارے ٹیبل کے اوپر یہ کہاں وہ درختوں میں کہ اس انوائرمنٹ میں اگنے والے پودوں ہی سے آتی ہیں. تو وہیں سے ڈرائیو کر تمام کی تمام میڈیسنز آپ کی وہاں سے آتی ہیں. پھر ان فارسٹ کی اپنی لکڑی, ان کی چھال, ان کے پتے, ان کے بیج, ان کے پھل, مطلب بے تحاشا چیزیں ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں ان درختوں سے ہمیں آ رہی ہیں. اور ہم یہ کبھی بھی نہیں سوچتے کہ یار ہم شکریہ ادا کریں اس درخت کا جس نے ہمیں یہ سب کچھ بھیجا ہے. میں تو جاتا ہوں جب کبھی جنگلوں میں تو میں درختوں کے ساتھ جپھی ڈال کے ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں and talk to them. They communicate. ابھی ریسرچ ہوئی ہے کہ درخت آپس میں بھی باتیں کرتے ہیں اور وہ آپ سے بھی باتیں کرتے ہیں. They cannot speak بٹ وہ ریئیکشن دیتے ہیں آپ کو. اگر آپ ان کے ساتھ خوشی کا اظہار کریں گے وہ بھی آپ کے ساتھ خوشی کا اظہار. کیا بات ہے. اور اس پہ ریبا نے بھی ایک دفعہ بڑا اچھا ذکر کیا تھا کہ اگر اس لیے ہمارے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان درختوں کی صرف اہمیت کو جاننا ضروری نہیں ہے بلکہ ایک دوستی کا ایک دوستی ہماری ہونی چاہیے فارسٹ. یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ جو درخت ہے وہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے وہ ساری جو گیسز کو ایبزارب کر کے. اچھا یہ تو بات طے ہو گئی کہ جی درخت جو ہے وہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں, اور یہ بھی بات طے ہو گئی کہ جی ہمیں درختوں کے ساتھ محبت کرنی چاہیے, پیار کرنا چاہیے, ان کی بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے. اگر آسان الفاظوں میں کہوں, پاکستان کے اندر جو ہے ڈیفارسٹیشن ایسے ہو رہی ہے جیسے پتہ نہیں کسی نے لکھ دیا ہے کہ آپ جتنے درخت کاٹیں گے اتنے جنت میں آپ کے لیے درخت لگیں گے. ایگزیکٹلی. یا جیسے آپ جیسے ایک کسی جنگل میں آگ لگتی ہے نا اور وہ تیزی سے پھیلتی ہے, اس طرح ڈیفارسٹیشن پھیل رہی ہے. ڈیفارسٹیشن کے ساتھ ساتھ جو جنگلات کو باقی خطرات لاحق ہیں پلیز ان کو بھی ذرا ڈسکس کیجیے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, کسی بھی ملک کا کم از کم 25 to 30% ایریا جو ہے لینڈ ایریا وہ درختوں سے ڈھکا ہوا ہونا چاہیے ایک ہیلدی انوائرمنٹ کے لیے. ہماری یہ جو ریشو ہے وہ 4.85% کے آس پاس ہے جو بہت ہی کم ہے. بہت کم ہے. تو ایک تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری آلریڈی ریشو کم ہے تو ہمیں تو اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے بجائے ہم ڈیفارسٹیشن کی طرف جائیں. بالکل. اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ہمارے وہ علاقے جہاں پہ قدرتی جنگلات ہیں یا پہاڑی علاقے ہیں یا بیلے کے جنگلات ہیں یا اور ایسے جہاں پہ فارسٹیشن کسی زمانے میں ہوئی تھی, تو اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے اور ایک جو مٹیریلسٹک سوسائٹی بنتی جا رہی ہے, ہر کوئی کہتا ہے میں راتوں رات مالدار ہو جاؤں, درخت کاٹ کے زمین حاصل کروں. اب یا پہاڑوں میں جائیں, یہاں سے چلتے ہوئے ہزارہ میں چلے جائیے, ایبٹ آباد سے آگے آپ جائیں گے پہاڑوں میں سلوپس کو کاٹ کے درخت کاٹ کے پلازے بننے شروع, بڑے بڑے بلڈنگز بن رہی ہیں. بالکل. اب لوگ یہ نہیں سمجھ رہے کہ ان درختوں کا رہنا اس پہاڑی ماحول میں کتنا ضروری ہے, بیکاز اگر ان پہاڑوں کے اوپر یہ درخت کٹ جائیں, ایسے ہی ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ہاں لاسٹ ایئر جو فلڈز آئے ہیں, لینڈ سلائیڈز ہوتی ہیں, سوائل ایسی چیزیں ہوتی ہیں, کس طرح عمارتیں جو ہیں وہ دریاؤں میں بہتی چلی جا رہی تھی. اچھا یہاں پہ ہمارے ساتھ نا مظفر آباد سے بھی ایک کالر ہیں کیونکہ مظفر آباد میں بھی یہ کافی ڈیفارسٹیشن ہو رہی ہے اور اربنائزیشن کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کشمیر والی سائڈ پہ. تو ہمارے ساتھ مظفر آباد سے نذیر ہے. السلام علیکم نذیر. السلام علیکم سر. جی نذیر بتائیے. وعلیکم السلام جی, کیا کہنا چاہیں گے؟ سر یہ میں ڈائریکٹر صاحب بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن ایک ریکویسٹ کروں گا سر. جی. یہ جو محکمہ جنگلات والے ہیں وہ تعاون نہیں کرتے اس کے یہ رنگین پاویسٹ میں, کہ وہ میں نے اکثر دیکھا ہے خود لوگوں سے کٹائی زیادہ کراتے ہیں ملی بھگت سے. تو اگر سب لوگ کوشش کریں تو ہمارا ملک بہت اچھا یعنی کہ جنگلات پیدا کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, آپ کا پوائنٹ آ گیا نذیر صاحب, بہت بہت شکریہ. اچھا جی, جنہوں نے مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کا کام حفاظت کرنا ہے وہ خود کہہ رہے ہیں اور کاٹو. ایسا ہی ہے, محکمہ جنگلات کی بات کر رہے ہیں. عوام کو اویئرنیس پیدا کرنی پڑے گی. جب وہ کتنے لوگ ہوں گے فارسٹ میں جو گارڈ ہوں گے جو اس کی حفاظت کر سکتے ہیں, چند ایک لوگ ہوتے ہیں وہ بھی مل جاتے ہیں مافیاز کے ساتھ, ان کے پریشر میں آ جاتے ہیں.
اصل چیز ہے عوام. جب علاقے کے عوام, میں آپ کو بتاؤں انڈیا میں ایک موومنٹ چلی تھی چپکو موومنٹ. ایک علاقے میں انہوں نے درخت کاٹنا شروع کر دیا, اسی طرح آ کے وہاں کے ٹھیکیدار اور یہ وہ لوگ تھے. وہاں کی عورتیں جا کے درختوں کے ساتھ چپک گئیں کہ پہلے ہمیں کاٹو پھر درخت کو کاٹنا. اس مہم نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا اور انڈیا کو قانون سازی کرنا پڑی کہ وہ اس طرح جو کمیونٹی اون فارسٹ ہیں, کمیونٹی کو آن بورڈ لیے بغیر وہاں پہ کوئی بھی ڈیفارسٹیشن نہیں کر سکیں گے. یہ باقاعدہ لا بن گیا وہاں پہ. تو عوام کی اویئرنیس کو روشناس کرانا, جگانا, ان کو اس چیز کے بارے میں بتانا, بچوں کو خاص طور پہ سلیبس کے ذریعے اسکولز کے اندر, اور فزیکلی ان کو پلانٹیشن میں انوالو کرنا. میں کیا کرتا ہوں, میں بچوں کے گروپس کو لے جاتا ہوں, ان کے ہاتھوں سے پودے لگواتا ہوں. میرے سب بچوں نے, میرے اپنے 3 بچے ہیں, چھوٹی چھوٹی عمر میں پودا لگانا سیکھا. اب جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے ہم کہیں جاتے ہیں, ہم اکٹھے پودے لگاتے ہیں, اب دیکھتے ہیں پھر وہ بڑے ہو رہے ہیں, جو وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے گرو کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے, ان کو پھل لگتے ہیں. بالکل. تو بچوں کے ساتھ جو پودے جیسے بچے گرو کرتے ہیں, اگر ان کے ہاتھ کے لگے ہوئے درخت گرو کریں گے تو وہ بڑی سیٹسفیکشن ہوتی ہے. بالکل. اب میں نے اپنے بچپن میں جو چھوٹے چھوٹے پودے لگائے تھے, بڑے بڑے درخت دیکھتا ہوں تو مجھے ان کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے. بالکل. یوتھ کو, بچوں کو انگیج کر دیں, ضروری ہے, اور بلینز آف ٹری لگائیں, میں کہتا ہوں پاکستان میں. اچھا رانا صاحب, آپ کا جو یہ پروجیکٹ ہے مشن گرین پاکستان, اس کے بارے میں بتائیے گا. بیسیکلی اس اے پبلک کیمپین. میں کوئی فارسٹر نہیں ہوں کہ جی میں نے پڑھا ہوا ہے تو فارسٹری میں نے اس لیے پودے لگانا ہے. آئی ایم اے لے مین, میں پبلک کا بندہ ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ پبلک پاکستان کی جہاں کہیں بھی زمین ہے, وہ کسی اسکول میں ہے, کسی اسٹریٹ میں ہے, گلی محلے میں ہے, کالج میں ہے, وہ وہاں درخت لگائیں. ہمارے یہاں آپ دیکھیں گے کیمپسز میں چلے جائیں, اسکولوں میں چلے جائیں, بڑے بڑے کمپاؤنڈ ہیں, بڑی بڑی گراؤنڈز ہیں, خالی پڑی ہیں. آپ بڑی آسانی سے ان کو گرین اسکول میں کنورٹ کر سکتے ہیں. یہاں اسلام آباد میں نے 2-3 اسکولوں میں پلانٹیشن کی. وہاں پہ پھل بھی لگتے ہیں, نیمو بھی لگتے ہیں, جامن بھی لگتے ہیں, وہ بچے چھٹیوں کے وقت ان کو کھاتے بھی ہیں. اسی ایک پھلدار درختوں کی اتنی کمی ہے ہمارے ہاں. کچھ فارسٹریشن کی اسکیمیں ایسی چلائی گئیں کہ بے دھیانی میں ایسے درخت لگائے گئے جنہوں نے بلکہ بیماریاں پھیلائیں. جیسے اسلام آباد میں آپ دیکھیں, اسلام آباد کا اتنا اچھا کلائمیٹ ہے, یہاں پہ آپ لاکھوں کی تعداد میں پھلدار درخت لگا سکتے ہیں. یہاں پہ ہم لوگوں نے یہ ماڈل چائنا میں بھی دیکھا تھا. یہاں پہ سر ایک کالر ایڈ کرتے ہیں, پھر آپ یہیں سے جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, یہ پروگرام بہت اچھا آ رہا ہے آپ کا, یہ ڈیفارسٹریشن جو ہو رہا ہے. اچھا, اس میں کراچی اسپیشلی بہت اہم ہے اس خیال سے کہ یہ جو ہے بہت زیادہ کنسٹرکشن ہے, فلیٹس بن رہے ہیں, سب کچھ آپ وہاں درخت اجاڑ کر کے یہ سارے کام ہو رہا ہے. تو جب سندھی میں کہتے ہیں آبادی, درختوں کو بولتے ہیں آبادی, یعنی یہ انسان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. تو یہ جو ہے ہم لوگ تو بیمار ہو جائیں گے کراچی کے لوگ, اور ہو رہے ہیں. اس کے لیے کوئی سجیشن دے گورنمنٹ کو. سر بہت بہت شکریہ. اس میں ایک سجیشن تو میں جو آپ لوگوں کو دوں گا, جو ابھی انہوں نے یہ ذکر کیا تھا کہ جو ہے وہ ایک موومنٹ چلائی تھی انہی کی عوام نے, انڈیا کی جو ذکر کیا تھا کہ وہ درختوں کے ساتھ جا کے چپک گئے تھے. تو کراچی کی عوام کو بھی چاہیے کہ وہ ایسی کوئی موومنٹ انیشیٹ کرے تاکہ آپ کا کوئی آواز جو ہے دنیا بھر تو جائے. یا پھر ایک کام ایسے کر لیجئے کہ اگر آپ کے گھر کے احاطے میں, آنگن میں اتنی جگہ ہے تو آپ وہاں سے سٹارٹ کیجئے, وہاں پہ ایک چھوٹا درخت لگا لیجئے. ضروری نہیں ہے کہ آپ قداور درخت لگائیں. آپ پلیز ایمفسائز کریے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس کے اوپر میں نے ایک ویب سائٹ بھی بنایا ہے, missiongreen.com.pk. اس پہ ہم یہ بھی اویئرنیس پیدا کرتے ہیں کہ درخت لگانے کون سے ہیں. ہمیں درخت لگاتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ جس بھی علاقے میں ہم ہیں اس ریجن کے جو انڈیجنس پلانٹس ہیں وہ لگائیں, ایلین سپیشیز نہ لگائیں. ہم گھروں میں بھی اپنا دیکھتے ہیں کہ ہم آرنامنٹل ٹریز, یہ فار ایسٹ سے آیا ہوا ہے, یہ آسٹریلیا سے آیا ہے, وہ درخت زیادہ پریفر کرتے ہیں. ایون ہمارے ادارے جو آرنامنٹیشن سٹیز میں کر رہے ہوتے ہیں, اب اسلام آباد میں کھجوریں لگا رہے ہیں, حالانکہ یہاں کا کلائمیٹ اس جیسا یا پام ٹریز کا نہیں ہے, بٹ ہمارے اپنے جو اتنے خوبصورت درخت اس ریجن کے ہیں, املتاس اتنا خوبصورت ہے, ہار کی طرح اس کے ساتھ پھول لگتے ہیں. آپ آج کل مارگلا کی طرف جائیں تو کچنار کو دیکھیں گے, کچنار بالکل خوبصورت درخت ہیں, پنک فلاور کھلے ہوئے ان کے, وہ ہمارا انڈیجنس ٹریز ہے. اسی طرح ہمارے سینٹرل پنجاب کے اندر اب ٹالی ہے, پھلائی ہے, کیکر ہے, یہ وہ درخت ہیں جن سے بہت سارا شہد بھی پیدا ہوتا ہے. اب ہم جب دوسرے درخت لگاتے ہیں جن کے اس قسم کی ویلیوز نہیں ہوتی, میڈیسنل ویلیوز نہیں ہوتی, نیم ہے ہمارا, اور نیم کے اتنے سارے فائدے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اس کے بارے میں.
कड़ी पत्ते का दरख्त है। इसी तरह मोरिंगा का आजकल आप सुनते हो, मोरिंगा के पत्ते से लेके जड़ तक हर चीज़ आपकी हेल्थ के लिए, हम हेल्थ की और फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, उसका दरख्त का अल्लाह ताला ने एक एक जुज़ जो है ना वो आपकी सेहत के लिए बना। बेशक। तो हमें ये देखना है कि हम वो प्लांट्स लगाएं जो हमारे रीजन के हैं, हमारे हैबिटेट के हैं और जो हमारे लिए बेनिफिश हैं। फ्रूट ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। जितने ये दरख्त होंगे उतना ज़्यादा हमारा जो हैबिटेट है परिंदों के हिसाब से भी अच्छा होगा, क्योंकि उनके खाने के लिए उनके पास खुराक होगी, घोंसले बनाने के लिए होगी। अगर आप पॉपुलर लगा रहे हैं या सफ़ेदा लगा रही है तो उसमें कहाँ घोंसले बनेंगे? कौवा ही घोंसला बना सकता है, कोई खूबसूरत परिंदा। चलिए सर, एक और कॉलर ऐड करते हैं। हरिपुर से मोहम्मद फारूक है। अस्सलाम वालेकुम। और आए और गए, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। याया हमारे साथ मौजूद है। याया हमारे रेगुलर कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम याया। बहुत अच्छा मौजू है और राना साहब को बहुत सलाम हो। इन्होंने जो मेरी कोर बात की ना वो ये की है कि यही हमें समझने की जरूरत है कि हमें कौन से दरख्त लगाने चाहिए। और मैं आपको बताऊं मैंने क्या किया है, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने ये करना चाहिए। मैंने जो किया है, मैंने किया कि मेरे घर के सामने हमने मोरिंगा के दरख्त लगाए, नीम के दरख्त लगाए और हम 3-4 लोग मिलकर उसको पानी देते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं और उनको ग्रो कर रहे हैं। अब मसला ये होता है कि देखें, बात ये कि मेरा घर एक छोटा, मैं एक छोटे घर में रहता हूँ, लेकिन मेरे पास अल्लाह का शुक्र है 100 के करीब मेरे पास गमले हैं जिनको देख के मैं खुश भी होता हूँ, जिससे एनवायरनमेंट अच्छा होता है। क्या बात है। हम लोग बेसिकली क्या, हमने हम जो तकलीफ में होते हैं ना, हम रोते हैं। अगर मैं, जैसे मेरे पास हॉबी है, मेरा प्लांट्स है, मेरे पास जो फिशेज हैं, मैं उसको देख के खुश होता हूँ। तो अगर आप लोग अपनी एनवायरनमेंट को खुद अच्छा करें, आप गवर्नमेंट नहीं कर रही लेकिन आपको तो अल्लाह ने कुछ तौफीक दी और आप काम करें ना। अच्छा, दूसरा क्योंकि सर से मेरा सवाल ये कि हम कराची की बात कर रहे हैं तो कराची कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है, ठीक है। हमारे कोई बायलॉज ऐसे होने चाहिए कि कोई भी बिल्डिंग इमारत बना रहा हो कमर्शियली तो उसके पास इतनी स्पेस छोड़े कि ये वो आके चेक करे कि इसमें आपने प्लांटेशन करनी है। कराची की मैं बात करूँ ना, कराची में बे इंतहा, मैं नॉर्थ प्लाजा में रहता था तो वहां कोई सैकड़ों नारियल के दरख्त लगे हुए थे। अब मसला ये हो गया, जब उन्होंने कटाई की तो वो बचा सकते थे लेकिन उन्होंने बचाया नहीं। मेरा सर से सवाल ये कि आज अगर हम रो रहे हैं एनवायरनमेंट के लिए तो हम एज ए इंडिविजुअल, आप मुझे बताइए कि ऐसे मोहल्लेदार हम क्या कर सकते हैं और हम किस तरह इसको ग्रो कर सकते हैं और एनवायरनमेंट अच्छा करें। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया याया, बहुत बहुत शुक्रिया याया। बड़ी अच्छी चीज़ पे इन्होंने जो है रोशनी डाली कि हम एज कम्युनिटी, हम हुकूमत की तो बात करते ही हैं लेकिन हम खुद क्या इकदाम ले रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि बिकॉज कराची कंक्रीट जंगल बन गया तो कराची के लोग एज ए कम्युनिटी किस तरह जो है इन दरख्तों की लगाई हर कोई ये सोचे कि मैं एज एन इंडिविजुअल क्या रोल प्ले कर सकता हूँ। अगर मैंने सोचा है तो आई एज एन इंडिविजुअल कैन रन ए कैंपेन मिशन ग्रीन पाकिस्तान एंड इन्वॉल्व थाउजेंड्स ऑफ पीपल अराउंड द कंट्री कि वो दरख्त लगाएं, उनकी अवेयरनेस करूं, बच्चों को इन्वॉल्व करूं। तो हर कोई क्यों नहीं कर सकता? इट्स वेरी सिंपल। मैं कभी ये नहीं कहता जी गवर्नमेंट मुझे प्लांट देगी तो मैं लगाऊंगा। हम खुद ही फंड रेजिंग करते हैं, खुद ही वो जाके गड्ढे खोद रहे होते हैं और पौधे लगाते हैं, फिर जाके उनको विजिट भी करते हैं कि वो कैसे जा रहे हैं। तो ये काम हर कोई कर सकता है। जैसे मैंने कहा ना, नियत चाहिए। इतनी बड़ी कौम है हम, मतलब 23 करोड़ लोग तो हैं। 10 दरख्त भी हर कोई अगर फैसला कर ले मैं अपनी ज़िंदगी में लगाता हूँ तो वो 2 अरब से भी ज़्यादा दरख्त बन जाते हैं। बहुत खूब। और 10 दरख्त लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, 100-150 रुपए का एक दरख्त आ जाता है। ऐसी जगहों पे लगाएं जो आपके करीब हों, जिनकी देखभाल भी कर सकें। दरख्त सिर्फ लगाना काफ़ी नहीं, उसकी देखभाल भी करना। तो पहला साल होता है ये बड़ा मुश्किल होता है दरख्त के लिए, जब तक वो अपनी जड़ें पकड़ ना ले। फिर आपको उसको पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है, उसकी देखभाल के लिए वो खुद ब खुद चल पड़ता है। तो थोड़ी सी आवाम के अंदर ये अवेयरनेस, मैं कहता हूँ बच्चों को स्कूल में उनके अंदर चैप्टर होना चाहिए उनकी बुक्स में, हाउ टू प्लांट ट्रीज और कौन कौन से दरख्त हैं हमारे इलाके के, ये उनको पता होना चाहिए। अब आप किसी भी स्कूल में चले जाएं, आज मेरे साथ जाएं, किसी हाई फाई स्कूल में भी चले जाएं, वो 5 दरख्तों के नाम नहीं आपको बता सकते कि हमारे इलाके में क्या है। तो हमने उनको बताया ही नहीं, एजुकेशन नहीं तो है। हमें अपने इलाके की जो वेजिटेशन है, फ्लोरा फाना है, उसके बारे में अवेयरनेस देना है, बच्चों को बताना है और उनके हाथ से पौधा लगवाना है। अब जो एक बार लगा लेगा बस उसकी ज़िंदगी में फिर वो चीज़ अमल चलता जाएगा और वो औरों को भी कंट्रीब्यूट करेगा। मैंने जितने लोगों के साथ ये जिनको इन्वॉल्व किया मैं देखता हूँ वो हर कोई अभी एक मिशन ग्रीन बन गया। उसी हर सिटी के अंदर लोग हैं जो स्कूलों में, कुछ बच्चे छोटे छोटे हमारे, हम कैंप करते हैं 10 दिन का, पहाड़ों में जाते हैं, वहाँ बच्चों को पौधे लगाना सिखाते हैं। वो बच्चे जब अपने गांव में, विलेजेस में जाते हैं, वहाँ प्लांटेशन की कैंपें। एक सांगड़ में एक बच्चा, वो मुझे कहता है जी मैंने अपने स्कूल के बच्चों को इन्वॉल्व, कई 100 दरख्त वहाँ पे लगाए। तो ये मिशन होता है जो चल पड़ता है। तो इसके ऊपर हमें अपनी कौम को, अपने लोगों को
लगाना है اور سب کو یہ میسج دینا ہے کہ وہ درخت لگاؤ جو یوزفل ہیں, ہمارے ہیبیٹیٹ کے ہیں, پھلدار ہیں. انڈیویجول رسپانسبلٹی ہے اور ہمیں ایز انڈیویجولس کو رسپانسبلٹی لینی ہے. یہاں پہ ایک اور کالر ہیں, ان کو بھی شامل کرتے ہیں. اسلام آباد سے نظام الدین, السلام علیکم. جی بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج میں نظام الحق صدیقی نظام الحق صدیقی بات کر رہا ہوں. آپ کا میں پروگرام دیکھتا ہوں اور آپ بڑی پراسپیکٹیو اور بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. خاص طور پہ آپ کے جو آپ نے اس وقت جو پریزیڈنٹ رانا افطاب صاحب کو بٹھایا ہوا ہے ان سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں بھائی السلام علیکم سر. جی کریں. السلام کریں. جی آپ کو سلام کریں. جی بتائیے نظام صاحب. میں سر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں بائی برتھ اسلام آباد سے ہوں. اسلام آباد ایک میں نے 20 سال ایسے 20-25 سال ہم نے ایسے دیکھے کہ ہم شکر پڑیاں جاتے تھے تو وہاں سے ہمیں بلڈنگ نظر نہیں آتی تھی, کچھ بڑی بلڈنگ نظر آتی تھی. اب اسلام آباد میں یہ ہو گیا ہے کہ اتنی سوسائٹیز اور اتنا سب کچھ بن گیا ہے کہ ہمیں گرینری نظر نہیں آتی, بس بلڈنگز ہی نظر آتی ہیں. اب یہ جس طریقے سے رانا افطاب صاحب بات کر رہے ہیں اور انوائرمنٹ والے اور بھی جس طریقے سے بات کر رہے ہیں, آپ یقین مانیں اسلام آباد میں اتنی ابھی بھی جگہ پاکٹس اتنی ایسی ہیں کہ جو بالکل خالی پڑی ہوئی ہیں اور وہاں پہ اگر پلانٹیشن کی جائے تو بہت جو بات کر رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ ایک قانون بنا دیا جائے کہ ہر بندے کو ایک پودا لگانا ہے. اگر ایسا ہو جائے, آپ یقین مانیں کہ کل میں فارن آفس والی سائٹ پہ گیا, وہاں پہ مین جگہ جو ہے مین جگہوں کے اوپر بھی جو ہے نا پودے نہیں ہیں اور وہ نہیں ہیں. اسی طریقے سے آپ اپنا اس سائٹ پہ آرمی والی سائٹ پہ چلے جائیں, یہ جہاں پہ انہوں نے پریڈ گراؤنڈ وغیرہ بنایا, اس کی لیفٹ سائڈ پہ ایڈونچر. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. آپ کا سوال آ گیا ہمارے پاس اور ہم کوشش کرتے ہیں پہ اس کا جو ہے نا جواب لے لیجئے رانا صاحب سے. بیسکلی یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اسلام آباد بھی جیسے کراچی کی کالر تھے کہہ رہے ہیں اسلام آباد بھی کانکریٹ بنتا جا رہا ہے, تو اس کو کس طریقے سے جو ہے ہم لوگ وہی کر رہے ہیں. میرے خیال سے ہم نے بہت ایمفسائز کر دیا. آج کل ساری دنیا میں کام ہو رہا ہے سسٹینیبل اینڈ گرین سٹیز کے اوپر. اب کانکریٹ ظاہر بنانا ہے, اپنے گھر تو بنانے ہیں, بٹ آپ اپنے آرکیٹیکچر کو اور اپنی ڈیولپمنٹ کے پیٹرن کو اس طرح سے سیٹ کریں کہ دیر از اے فیئر اماؤنٹ آف لینڈ اویلیبل فار گرین اسپیسز. ایون بلڈنگس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے پلازے بن رہے ہیں, بالکل وہ روف ٹاپ گارڈنز بنا رہے ہیں, وہ اس کی جو بالکونیز ہوتی ہیں ان کے اندر بالکل گرین بلڈنگز بنا رہے ہیں. اب چائنا بھی آپ دیکھیں اور دوسرے ملکوں میں بہت کام ہو رہا ہے. تو ہمیں جو سسٹینیبل آرکیٹیکچر کی پریکٹسز ہیں وہ اڈاپٹ کرنا ہے, بالکل کنکریٹ نہ ہو, اس کو اس طرح سے انکارپوریٹ کریں کہ نیچر کا اس کے ساتھ بیلنس ہو. گرینری اس میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ. اور ہم جہاں کہیں ایک اگر بلڈنگ بنانے کے لیے 10 درخت کاٹتے ہیں تو وہاں پہ یہ دیکھیں کہ 100 اور لگانے بھی کیسے ہیں. درختوں کو بلڈنگ کے ساتھ ایک شیلٹر دینے سے آپ اس کی انرجی کنزرویشن کر سکتے ہیں, ایئر کنڈیشننگ کا خرچہ کم کر سکتے ہیں, اور بہت سارے فائدے جو ٹمپریچر کنٹرول, آپ کی بلڈنگ اندر سے ٹھنڈی رہے گی, وہ سب کچھ آپ لے سکتے ہیں, پھل بھی لے سکتے ہیں جی. اور ایک اچھا انوائرمنٹ. آج کل تو لوگ انٹیریئر میں بھی بہت زیادہ اس کے اوپر کام کرتے ہیں. ایک تو یہ چیز ہے. میں یہ چاہوں گا کہ ابھی آج 21 تاریخ ہے, 2 دن بعد ہمارا 23 مارچ آ رہا ہے, تو اگر آپ اس کو ایک اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں, ڈیسائیڈ ٹوڈے کہ جی میں 5 درخت اس 23 مارچ کے اوپر لگاتا ہوں, اور دیکھیں بلینز آف ٹریز آپ پورے پاکستان میں ہر جگہ لگا سکتے ہیں, اور اس 5 درخت لگانے پہ آپ کو 500 سے زیادہ کا خرچ نہیں آئے گا. سر انشاءاللہ ہم جو ہیں 23 مارچ کو آپ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ درخت لگائیں گے. سر بہت بہت شکریہ سر صبح کی سوچ میں آنے کے لیے, اور آپ نے آ کے جو یہ ایجوکیٹ کیا ہے, ہمیں بھی ایجوکیٹ کیا ہے, وہ بھی ایجوکیٹ کیا ہے کہ یہ درخت جو ہے یہ کتنے ضروری ہیں ہماری اپنی زندگی کے لیے, ہماری سانس لینے کے لیے, ہمارے زندہ رہنے کے لیے جو ہے. اور یہاں پہ ایک کالر ہے, ان کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر, کون کہاں سے؟ راؤ حسن بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ بتائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ پیارے بھائی, میں خود میڈیا سے ہوں اور ایک عرصے سے ٹی وی مانیٹر کر رہا ہوں, لیکن آج پہلی دفعہ آپ کا ABN نیوز دیکھا. لولی گرافکس, لولی کمبینیشن,
एवरीथिंग इज परफेक्ट। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब मैं स्विच करता रहता हूँ क्योंकि खुद मीडिया से हूँ और न्यूज देखता हूँ प्रोग्राम, लेकिन मैं काफी देर से आपकी स्क्रीन पे टिक रहा हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू हसन साहब। देखिए, थैंक यू की जरूरत नहीं, मैं हमारी बेसिक कौन में आदत है कि हमारे को क्रिटिक करते हैं जी बुरा बुरा, तो यार अगर एक चीज अच्छी है तो ये भी हमारा फर्ज है कि उसको अप्रिशिएट किया जाए। बिल्कुल, और हम हमेशा अपने शो में भी यही कहते हैं कि अप्रिशिएट कीजिए, और आपकी बात इतनी अच्छी लगी, हमारा तो दिन बन गया, आपने इतने उससे हमारी तारीफ भी की, और बहुत ज़रूरी है क्योंकि अच्छी बात कहने में कोई ताकत नहीं लगती, कोई पैसे नहीं लगते। थैंक यू सो मच हसन साहब, यू मेड आवर डे। बहुत बहुत शुक्रिया।